اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس باندیاں مذکورہ بالا ازواج مطہرات کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 باندیاں بھی تھیں جو آپ کے زیر تصرف تھیں، جن کے نام حسب ذیل ہیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو مصر و اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس قبطی نے بارگاہ اقدس میں چند ہدایہ اور تحائف کے ساتھ بطور ہبہ کے نذر کیا تھا۔ ان کی ماں رومی تھی اور باپ مصری، اس لیے یہ بہت ہی حسین و خوبصورت تھی۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ام ولد ہیں، کیونکہ آپ کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ انہی کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے تھے۔ کنیز ہونے کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو پردہ میں رکھتے تھے اور ان کے لیے مدینہ طیبہ کے قریب مقام عالیہ میں آپ نے ایک الگ گھر بنوا دیا تھا، جس میں یہ رہا کرتی تھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ واقعی کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی بھر ان کے نان و نفقہ کا انتظام کرتے رہے، اور ان کے بعد حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خدمت انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ 15 ہجری یا 16 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی، اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے خاص طور پر لوگوں کو جمع فرمایا اور خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھا کر ان کو جنت البقیع میں مدفون کیا۔ زرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 271 اور 272۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری باندی حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ یہود کے خاندان بنو قریظہ سے تھیں، گرفتار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، مگر انہوں نے کچھ دنوں تک اسلام قبول نہیں کیا، جس سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض رہا کرتے تھے۔ مگر ناگہاں ایک دن ایک صحابی نے آ کر یہ خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ریحانہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس خبر سے آپ بے حد خوش ہوئے اور آپ نے ان سے فرمایا کہ اے ریحانہ، اگر تم چاہو تو میں تم کو آزاد کر کے تم سے نکاح کر لوں، مگر انہوں نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنی لونڈی ہی بنا کر رکھیں، یہی میرے اور آپ دونوں کے حق میں اچھا اور آسان رہے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہی جب آپ حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے، 10 ہجری میں وفات پا کر جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ زرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 273۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری باندی کنیزہ لونڈی حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ پہلے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا کی مملوکہ لونڈی تھی۔ انہوں نے ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بطور ہبہ کے نذر کر دیا
اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ نبوت میں باندی کی حیثیت سے رہنے لگیں۔ زرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 274۔ چوتھی باندی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چوتھی کنیزہ لونڈی مذکورہ بالا باندیوں کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک چوتھی باندی صاحبہ بھی تھی، جن کے بارے میں عام طور پر مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا نام معلوم نہیں۔ یہ بھی کسی جہاد میں گرفتار ہو کر بارگاہ اقدس میں آئی تھی اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باندی بن کر آپ کی صحبت سے سرفراز ہوتی رہیں۔ زرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 274۔ آگے ہم آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے بارے میں معلومات دیں گے۔